قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم إلى آخر الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائی وصححہ الالبانی وذکرہ فی صحیح الجامع. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے مظاہر. غلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو جو مقام ہوتا ہے اس کو وہاں سے ہٹا دینا، اس کو ظلم بھی کہہ سکتے ہیں. آج اتفاق سے ہم دیکھتے ہیں جمعہ کا دن ہے، یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی آج آ گئی ہے، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ میلاد النبی اگر جمعہ کو آئے تو زیادہ ثواب ملتا ہے. تو ہمارے سامعین میں مختلف قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں. یہ ایک بڑی تعداد الحمدللہ سنت پر چلنے والی، اتباع سنت کا جو ہے جھنڈا اٹھانے والی اور اسی طریقے سے توحید سے متعلق ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہدایت کی حریص بن کر یہاں خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو توحید و سنت پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید سنت پر ہمارا خاتمہ ہو. معزز حاضرین، سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورۃ مائدہ کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب سے کہو لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہ دین میں غلو نہ کرو. آپ جانتے ہیں جب بندہ غلو کرنے لگتا ہے تو نعوذ باللہ وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کو ایک مذموم صفت سے روکا. غلو کا معنی جیسے میں نے بتایا بڑھانا، چڑھانا، کسی کی شان میں اس کے جائز مرتبے سے اس کو اوپر اٹھانا. آپ جانتے ہیں سورہ فاتحہ ہم دن میں صرف فرض نمازوں کی تعداد اگر ہم دیکھیں 17 مرتبہ ہم اللہ سے بولتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ؟ جس پر تو نے نبیوں کو، صدیقین کو، شہداء اور صالحین کو چلایا. سورہ فاتحہ کے آخری میں یہ الفاظ آپ بار بار سنتے ہیں: غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ یہودیوں کے راستے پر نہ چلا. بندہ کہتا ہے اے اللہ نصارہ کے راستے پر نہ چلا. آپ دیکھیں گے دنیا میں اگر سب سے پہلے غلو کرنے والے تھے تو قوم نوح تھی، جنہوں نے نیک لوگوں میں غلو کر کے نعوذ باللہ ان کی پوجا کرنا شروع کر دیا. یہودیوں نے بھی عزیر کو جو ہے غلو کرتے ہوئے کہا: وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول تھے. یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ کا غلو دیکھو، کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. غلو کرنا بڑا گناہ ہے، غلو کرنا حرام ہے. جیسا کہ سمجھ میں آتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگو کسی بھی شان میں غلو نہ کرو. اگر تم غلو کرو گے تو ہوگا کیا؟ کہا تمہارے سے پہلے قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں اس کا ایک بڑا سبب نیک لوگوں میں غلو تھا. آپ جانتے ہیں اس وقت امت مسلمہ کے صورتحال کیا ہے؟ صرف ہندوستان کی بات نہیں، پورے عالم عرب میں، پوری عالم اسلام میں اگر آپ دیکھ لیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں جب تک امت مسلمہ سنت کو پکڑی رہی اللہ تعالیٰ نے اسے اوج ثریا پر پہنچایا. جیسے ہی امت مسلمہ بدعت کا، خرافات کا شکار ہوئی، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کہاں کر دیا؟ مکمل طور پر تباہ و تاراج کر دیا. ہندوستان میں خود دیکھیں مغلیہ سلطنت نے 1000 سال حکومت کی. اگر وہ توحید پرست ہوتے، اگر وہ متبع سنت ہوتے، آج ہندوستان کا جو نقشہ ہے وہ نہیں ہوتا. کیا ہوتا تھا؟ مرتے تو قبریں بناتے، مرتے تو گنبدیں بناتے. پورے مغلیہ سلطنت میں ایک دو کے علاوہ سب شیعہ سے متاثر تھے، سب بدعتی تھے. جب بھی آتا تھا نعوذ باللہ یہ 12 ربیع الاول، شاید وہ جو ہے عید کی طرح اس کو مناتے تھے. معزز حاضرین، اس وقت مجھے مالک ابن انس رحمہ اللہ کا ایک قول یاد آتا ہے، اس کو غور سے سنیے اور جاتے ہوئے اپنے دامن سے باندھیے. کہا السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك غرق.
کہا سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جب پوری دنیا میں طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، نوح پر ایمان لانے والے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اسی طریقے سے آج بدعت کی موجیں سارے معاشرے کو پریشان کر رہی ہیں۔ اگر آپ سے کہا جائے ایک طرف سے پانی آ رہا، آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، یہ جو ہے بدعت کی موجوں میں اور اس کے تھپیڑوں میں اگر ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو سنت سمجھ کر اس میں مکمل طور پر سوار ہونا ہوگا۔ معزز حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو غلو ہوتا ہے شاید وہ نبی کے زمانے سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ صحیح بخاری میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ نے کہا لوگو میری شان میں غلو نہ کرو، مجھے نہ چڑھاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں رکھا ہے وہیں رکھو۔ ایک توحید پر چلنے والا، آپ کے سنت سے حقیقی طور پر جو ہے محبت کرنے والا، ایک انچ بھی رسول اللہ کو نہ نیچے اتار سکتے نہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے تم مجھے نہ چڑھاؤ، تم میرے اندر جو ہے کیا نہ کرو، مبالغہ نہ کرو میری شان میں۔ کیسے؟ آپ نے مثال دیتے ہوئے کہا جیسے نصارہ نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ کو چڑھایا۔ آپ کا تواضع تو کیسا ہے؟ آپ کہتے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ۔ لوگو یاد رکھو نبوت اور رسالت سے بڑھ کر جو ہے عبودیت کا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کا بندہ ہوں، تم کہو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں یہاں جتنے سامعین ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ایک دن میں کتنے مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں؟ آپ دیکھو کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں، وضو کے بعد پڑھتے، فلاں جگہ فلاں پڑھتے، آپ اللہ سے بولتے اے اللہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور ہمارے مسجدوں کی میناروں سے 5 مرتبہ ایک مؤذن بولتا ہے اشہد ان محمدً رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ اگر وہ بدعت میں پڑتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ میلاد النبی کی جو نحوست آج ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ نصارہ سے کم نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جیسے کرسچنوں نے عیسیٰ کی شان میں غلو کیا ویسے میرے میں مت کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 25 دسمبر کو عیسائی دنیا کیا کرتی ہے؟ کرسمس مناتی ہے۔ امت مسلمہ بھی اگر 12 ربیع الاول کو نعوذ باللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد النبی مناتی ہے تو بھلا بتائیے نصارہ میں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے؟ جس رب سے ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ نصارہ کے راستے پر نہ چلا، ایک بندہ مسجد میں کہہ کر کتنے مرتبہ بولتا ہے اللہ نصارہ کے راستے پر نہ چلا، مگر مسجد کے باہر جاتے ہی عیسائیوں کے مشابہت اختیار کرتے ہوئے ہم نعوذ باللہ مکمل طور پڑ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ 25 دسمبر کی تاریخ سے میلاد النبی منا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں مغرب کے دیے ہوئے نظام میں زندگی سے متاثر ہونے والے لوگ برتھ ڈے مناتے، کیک کاٹتے ہیں، اور ہیپی برتھ ڈے ڈو یو یہ جملہ ہمارے انگریزی اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء کے ہونٹوں پر رہتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہمیشہ غلو کی طرف لے جانے والے راستوں سے روکتے تھے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، دیکھو نسائی کی روایت ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث صحیح قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جانتے نا ایک بندہ جب حج کرنے جاتا ہے تو وہ 3 جگہ جمرات کی رمی کرتا ہے۔ یہ جمرات کی رمی ایک طرف عبادت ہے اور دوسری طرف شیطان سے دشمنی کی تجدید بھی ہے۔ یہی وہ 3 مقامات ہیں جہاں شیطان نے کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی محبت میں جو ہے اسماعیل کی محبت کو آڑے آنے کے لیے جو ہے اکسایا۔ وہاں ابراہیم نے کیا کیا؟ کھڑے ہو کر کنکریاں ماری۔ کنکری مارنا عبادت ہے، مگر دیکھو جمرات کی رمی کرنا، وہ کنکری مارنے میں بھی غلو نہیں کرنا چاہیے۔
ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے بولنگ جیسا مارتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں چپل لے کے مارتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھ جا کے شیطان وہاں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں وہاں جا کر لوگ شیطان بن جاتے ہیں۔ اب کیا ہے دیکھو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، ابن عباس کی عمر کیا ہے؟ انتقال کی عمر ان کے وقت صرف 13 سال کی ہے۔ یہ چھوٹا بچہ جو کیا بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابن عباس جا کر جو میں 7 کنکریاں چن کر لاؤ۔ انہوں کیا کرے، بڑے بھی چھوٹے کنکریاں لے کر آئے۔ روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں ڈالا، ہاتھ میں ڈال کر ایسے ایسے کرنے لگے، جو چھوٹے چھوٹے تھے اس کو آپ نے رکھ لیا، شاید وہ چنے سے یا لوبے سے زیادہ بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا چھوٹے چھوٹے کنکریاں لاؤ، یہ بڑے کنکریاں پھینک دو۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین فإنہ اہلک من کان قبلکم۔ جمرات کی رمی کرنے کے لیے چھوٹے بڑے کنکریاں لائے تو رسول اللہ نے کنکریاں مارنے میں امت کو غلو سے منع فرمایا۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے ہر طرح کے غلو سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دیکھو آج میلاد النبی کا جلوس نکلے گا، اس میں ایسی قوالیاں، ایسی نظمیں، ایسے اشعار سن کر جو ہے کان پک جاتے ہیں۔ اس میں کفر بھی ہے، اس میں شرک بھی ہے، اس میں بدعت بھی ہے، اس میں خرافات بھی ہیں، اس میں غلو بھی ہے۔ یاد رکھیے یہ قوالیاں، یہ نظمیں اور غلو سے بڑے اشعار بھی کبھی پڑھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، آپ نے فرمایا وخیر الناس قرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، عید کا دن ہے، انصار کی کچھ بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ یوٹیوب میں آنے والی عورتوں کی نظمیں سنتے ہیں، یہ بھی تو حرام ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں نظمیں گاتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ابو بکر نے کہا اے بچیوں رک جاؤ رک جاؤ، آپ نے فرمایا ابو بکر چھوڑ دو، خوشی کا دن ہے، خوشی کی بھی کچھ حدود ہوتے ہیں، ان حدود میں رہ کر وہ بچیاں انصار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھ رہی تھیں۔ اشعار پڑھتے پڑھتے ایک شعر آیا، عربی میں سنیے، وہ بچیاں کہنے لگیں وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان میں ایک نبی ایسا ہے جو غیب بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، غیب کا جاننا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت ہوتی ہے۔ بار بار ہم یہ آیت پڑھتے عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے نبی نے سنا میرے زمانے میں عید کے اس مبارک دن میرے بارے میں غلو کرتے ہوئے یہ بچیاں پڑھتی ہیں، آپ نے فرمایا رکو رکو، اس سے پہلے جو اشعار پڑھتے تھے وہی پڑھو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو اللہ کے نبی کی شان میں غلو کرنا ہرگز پسند نہیں تھا۔ اہل حدیث مسجدوں میں آپ نہیں دیکھتے، دوسرے مسلک کی مسجد میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک طرف اللہ دوسرے طرف محمد لکھا رہتا ہے۔ عرب علماء جب آتے ہیں تو کیا بولتے ہیں معلوم؟ اس کو دیکھ کر کے آپ نے تو اللہ اور اس کے رسول کو ایک درجے میں رکھ دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ معزز حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تھا، اپنی تعریف کبھی پسند نہ کرنا پسند نہیں تھا، اگرچہ اللہ کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ روایت ہے مسند احمد کی، علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں، چند لوگ آ کر رسول اللہ کی شان میں کیا غلو کرتے ہیں۔ دیکھو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو خطاب کرنے لگا یا محمد یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ بولا محمد اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، دنیا میں سب سے بہتر آپ ہیں، آپ بہتر کے بیٹے ہیں۔ اب دنیا میں کیا ہوتا آپ دیکھیں، اہل السنہ والجماعہ کے علماء اور بدعتی علماء میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا جانتے ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ کے علماء کے نام لکھتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، فضیلت و شیخ حفظہ اللہ، مگر آپ بدعتی علماء کے نام دیکھیں گے، اگر وہاں ان کے نام لکھیں گے 10 لین القاب ہوتے ہیں۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ بدعتی علماء کے درمیان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے، حالانکہ اس آدمی نے آپ کی شان میں غلو نہیں کیا، مگر غلو کی طرف لے جانے والے راستے تھے، اس نے آپ نے منع فرمایا۔ کیا الفاظ دیکھو، آپ کا تواضع دیکھو کیسا ہے، یا ایھا الناس علیکم بتقواکم، اے آدمی سب سے پہلے تم اللہ سے ڈرو۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی رسول اللہ کی شان میں غلو نہیں کرتا۔ اور دیکھو غلو آتا کیسے، آپ نے فرمایا شیطان تمہیں سیدھے راستے سے نہ بھٹکائے۔
کیا سمجھ میں آیا؟ میلاد میں جانے والے لوگوں کے دلوں میں تقوی نہیں ہے. میلاد میں جو لوگ جاتے ہیں، جلسے جلوس میں جاتے ہیں، وہ شیطان کی حرکتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ و رسولہ. آپ نے کہا لوگو دیکھو، نہ میں سردار ہوں، نہ سردار کا بیٹا ہوں، میں تو عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم. اللہ کے نبی قسم کب کھاتے؟ جب اہمیت کا مقام ہوتا. اللہ کے نبی فرماتے اللہ کی قسم ہے لوگو، مجھے ہرگز پسند نہیں کہ تم اس مقام و مرتبے سے اٹھاؤ جس مقام و مرتبے پر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رکھا ہے. معزز حاضرین، ہر امتی کو آپ کا صحیح مقام و مرتبہ جان کر رکھنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں امت میں دو طبقے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماشاءاللہ اپنے حقیقی مقام و مرتبے پر رکھتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا، بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتا ہوں. سنت اور بدعت میں ایک فرق ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ سنت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی اور قیامت تک ویسی ہی رہتی ہے. مگر بدعت کو آپ دیکھیں گے اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. تو سنت اپڈیٹ نہیں ہوتی، بدعت اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے مظاہر کیا، کیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زد بے ادبی کرتے ہیں. دیکھو آج کل اردو اخبار چھپتے ہیں، ہمارا قرآن بھی انڈیا میں چھپتا ہے. آپ دیکھیں گے اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور سورہ ناس کے بعد قرآن کے آخری میں رسول اللہ کے 99 نام. کہیں ہیں کیا یہ؟ اللہ کے نبی کے نام تو 5 ہیں اور صفات دیکھیں گے کچھ ہیں. پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے اس میں بڑھایا. کبھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محلل ہیں، محلل کا مطلب حلال کرنے والے. کبھی کہا رسول اللہ محرم ہیں. کبھی علامہ اقبال سے بھی غلطی ہوئی، کہا وہی قرآن، وہی فرقہ، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. یہ یاسین اور طٰہٰ رسول اللہ کے ناموں میں نہیں ہیں. کچھ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کا نام سمجھ کر رکھ لیتے ہیں. یاسین اور طٰہٰ یہ قرآن کے حروف مقطعات میں سے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا نام نہیں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو ہے یہ غلو ہوتا ہے، اسی کے آپ دیکھیں گے یا محمد کہہ کر. جیسے میں نے کہا یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ توحید کا مرکز ہوتی ہیں. اس میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بدعت اور خرافات نہیں ہونا چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ممبروں پر کھڑے ہو کر لوگ کفر بیان کرتے ہیں، ممبروں پر کھڑے ہو کر لوگ بدعت و خرافات بیان کرتے ہیں، ممبروں پر کھڑے ہو کر من گھڑت روایت نعوذ باللہ بیان کرتے ہیں. یہاں مسجد میں نے تو آپ دیکھیں گے دوسرے مساجد کی، دوسرے خصوصاً بدعتیوں کی مسجد میں یا محمد لکھا رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یا محمد کہنا جائز ہے؟ کیا آگے بیان کروں گا میں. یا محمد کہہ نہیں سکتے آپ. بس ہم تشہد میں بولتے ہیں السلام علیک ایھا النبی. ایھا النبی کیوں بولتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کو زندہ سمجھ کر نہیں بولتے، چونکہ رسول اللہ نے جیسے دعائیں سکھائی ویسے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ کہہ سکتے کیا؟ آج آپ دیکھیں گے عیسائیوں کی طرح ہمارے مسلمان ہرے جھنڈوں میں لا الہ الا لکھ کر یا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. جب میلاد النبی کے جلوس میں جو لوگ جاتے ہیں آپ سمجھ جائیے ان میں سے 80% مسلمانوں کو جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ کی شرطیں نہیں معلوم. اگر محمد الرسول اللہ کا معنی پوچھ لے تو نہیں معلوم ہے. آج کی کیا حالت جانتے ہیں؟ +2 پڑھنے والے بچے کی حالت یہ ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں رسول اللہ کا نام بتاؤ تو بولتا محمد کیا تھا، نبی رسول بولتا. اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام ہیں. پہلا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا نام ہے احمد، تیسرا نام ہے حاشر، چوتھا نام ہے ماہی، 5واں نام ہے عاقب. جیسا کہ واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے. یا رسول اللہ کہاں کہہ سکتے ہیں؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ صرف آپ کی قبر کے پاس جا کر کہہ سکتے ہیں. وہ بھی کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، سفر سے واپس آتے تو جا کر بولتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ابو بکر کی قبر کے پاس جا کر بولتے الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر. اور جو ہے عمر چونکہ ان کے والد تھے اور جا کر بولتے السلام علیک یا ابی. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر وہ بھی آہستہ سے
آپ جانتے ہیں یہاں سے بیٹھ کر درود پڑھنا الگ ہے، اگر کوئی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سے گزرتا ہے ادب کی وجہ سے اس کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، لہٰذا یا رسول اللہ ایک جگہ بولا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں یا رسول اللہ نہیں بول سکتے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا۔ ہماری بدعتی مساجد کے جو ہے میناروں سے اذان سے پہلے درود آتا ہے اور اقامت سے پہلے درود آتا ہے، ہر جگہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے گنبد خضرا کی تصویر دائیں طرف بنا لیتے ہیں اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جو ہے صلاۃً و سلامًا علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ بتاؤ پورے قرآن میں 114 صورتیں اللہ تعالیٰ نے محمد کا لفظ پورے قرآن میں 4 جگہ ذکر کیا۔ اللہ کا ادب دیکھو، اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا پورے قرآن میں، کبھی کہا یا ایھا الرسول، کبھی کہا یا ایھا النبی، حالانکہ دوسرے نبیوں کو نام لے کر پکارا، کبھی کہا یا موسیٰ، کبھی کہا یا داؤد، کبھی کہا یا عیسیٰ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے۔ اور صحابہ کرام کو دیکھو آپ، کوئی بھی صحابی آ کر آپ کو یا محمد نہیں کہتے ہیں، وہ کیا ہے، بنو تمیم کے گوار قسم کے لوگ تھے جو اللہ کے نبی سے ملنے آئے تھے، باہر کھڑے ہو کر وہ لوگوں نے کہا یا محمد اخرج یا محمد اخرج۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنے نبی اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں، کہیں ان کے اعمال تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ یہ نبی کے زمانے کی بات تھی۔ آج کے جو بدعتی لوگوں کو دیکھو، ان کا کون سا عمل اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے؟ اگر یا محمد کہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو کے جو مظاہر ہیں اس میں ایک مظاہر میں سے آپ کی ذات کا وسیلہ پکڑنا۔ آپ بتاؤ کتاب و سنت میں کہیں اللہ یہ بولا کیا رسول اللہ کے صدقے طفیل سے مانگو، بلکہ اللہ نے کہا ادعونی، میرے سے مانگو۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ صاحب کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ادعونی سے پہلے قل بھی نہیں کہا، یعنی اے محمد بھی نہیں کہا، بلکہ اعلان فرمایا لوگو اگر تمہیں ماننا ہے تو مکمل طور پر میرے سے مانگو۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا، بعض لوگ وسیلہ اردو میں پکڑتے، بعض لوگ وسیلہ عربی میں پکڑتے، بعض لوگ فارسی میں بدلتے۔ یاد رکھیے رسول اللہ کے صدقے طفیل یا آپ کے جاہ و جلال کا وسیلہ پکڑنا یہ تو جو ہے بدعت ہے۔ البتہ رسول اللہ نے یہ بتایا کہ اگر تم اللہ سے مانگو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، رسول اللہ پہ درود بھیجو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ کے پاس قبول ہو جائے، علماء فرماتے دعا میں 3 جگہ درود پڑھنا، شروع میں 1 مرتبہ، بیچ میں 1 مرتبہ، آخری میں 1 مرتبہ۔ جب بندہ 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لوگو اگر تم نبی کی تعریف کرنے کے بعد رسول اللہ پر درود نہیں بھیجو گے تمہاری دعا زمین و آسمان در لٹک جائیں گی۔ آج کل کیا ہوتا ہے دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ طفیل کیسے کیسے مانگا جاتا ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں آپ کے صدقہ طفیل سے، بلکہ اگر کوئی بدعتی مر جاتا تو اس کا ایڈ آتا ہے، ایسے لکھا رہتا ہے اخبار میں آمین بجاہ سید المرسلین۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے اس دور میں ایک نظم ہے عربی میں، اس کو بولتے ہیں قصیدہ بردہ۔ وہ اصل میں جو ہے شاید آج سے 200 سال پہلے ایک بدعتی جو ہے مشرک کیا تھا، شاعر تھا، جس نے اشعار گھڑ کر کے یہ کہہ دیا کہ میں نے اشعار پڑھے اللہ کے نبی آ کر مجھے خواب میں چادر دے رہے ہیں۔ بردہ کا معنی چادر کا آتا ہے۔ اس میں ایک شعر آتا ہے یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا۔ یہاں دیکھو جیسے میں نے کہا اللہ کے نبی کا جاہ و جلال کا جو ہے جو پکڑتے ہیں وسیلہ، بعض لوگ اردو میں بعض فارسی میں یا عربی میں ہے، کیا بولتا شاعر یا ربی بالمصطفیٰ، اے رب مصطفیٰ کے نام پر جو ہے میری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ اس کو صحیح کرتے ہوئے محمد جمیل زینو رحمہ اللہ نے کہا یا ربی بالمصطفیٰ نہیں بولنا، یا رب المصطفیٰ بولنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو کے مظاہر میں لوگوں نے کیا کر دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔
کبھی لوگ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو کے مظاہر میں آپ کو عالم الغیب تصور کرنا۔ کتنے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں۔ اگر بتاؤ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب معلوم ہوتا، اللہ کے نبی غزوہ احد میں شہید نہیں ہوتے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا جاننا صرف جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے۔ جیسا کہ اللہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے زمین اگر میں غیب جانتا ہوتا تو خیر زیادہ کر لیتا۔ سورۃ النمل میں اللہ نے فرمایا قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو کے مظاہر میں یہ کہنا کہ آپ نور سے پیدا ہوئے ہیں، کیا ہے؟ توحید و سنت کی یہ مسجدیں، ممبر پر کھڑے ہو کر اگر کوئی درس دینے والا یہ کہہ دے کہ رسول اللہ انسان ہے، بدعتی تو مارنے آ جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں رسول اللہ ہم جیسے انسان تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تربیت فرمائی، لہٰذا اللہ کے نبی نور نہیں تھے۔ کتنی آیتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ آپ لوگ جانتے ہیں نور سے پیدا ہونے والی مخلوق کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ ان کو شادی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور بیوی بچوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہوتے، غار حرا میں حضرت جبرائیل جو نور سے پیدا ہوئے تھے ان کو دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اللہ کے نبی نور سے پیدا ہوتے تو آپ کی شادی کی ضرورت کیا؟ اگر اللہ کے نبی نور سے پیدا ہوتے تو آپ کے کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہوتے آپ کو اولاد نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا یہ غلط ہے۔ اس بارے میں ایک من گھڑت حدیث آتی ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر، اے جابر، ایک صحابی ہیں، اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کو نور کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ قوالی بھی ہم سنتے ہیں نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو غلو ہوتا ہے اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی چل کر جائے تو سایہ نہ پڑے؟ اصل میں نور ثابت کرنے کے لیے سایہ کی بھی نفی کی گئی۔ سعودی عرب کی مشہور فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا؟ کہا رسول اللہ کا سایہ تھا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں، آمینہ جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہیں، صحیح روایت آتی ہے طبرانی وغیرہ کی، جب آمینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ میں لے کر ملک شام گئیں، وہاں گئے تو کیا ہوا، آمینہ کو ایک نور نظر آیا جس کی وجہ سے بصرہ نامی مقام پر جو اونٹ تھے، جو محلات تھے، وہ پورے روشن ہو گئے۔ اب بدعتی لوگ اس روایت کو رکھ کر کہتے ہیں آمینہ نے نور دیکھا۔ وہ نور کیا تھا؟ وہ نور جو ہے وہ کیا تھا؟ اصل میں حسی تھا۔ وہ اس کا مطلب کیا تھا؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اصل میں آمینہ نے جو نور دیکھا نا، اس نور کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ نور سے پیدا ہوئے، اس نور کا مطلب یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے یہ شرک کی ظلمتیں چھٹیں گی، دنیا کو توحید کا نور ملے گا، بھٹکتی ہوئی انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا راستہ بتائیں گے، اصل میں وہ تھا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو غلو ہوتا ہے، اس غلو میں ایک بات یہ بھی بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ کو پیدا کیا، حالانکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، بلکہ بعض یوٹیوب پر آنے والے کالی پگڑی بننے والے بدعتی علماء یہ بھی کہتے ہیں آدم نے سب سے پہلے پیدا ہوتے ہی عرش پر دیکھا محمد لکھا ہوا تھا، آدم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ لے کر دعا کی، دعا قبول ہو گئی۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو کرتے ہوئے بعض لوگ حدیثیں بھی گھڑتے ہیں۔ بعض مقررین کو آپ نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا یا رسول اللہ یہ دنیا آپ کا صدقہ ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ موضوع حدیث، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد تم پیدا نہ ہوتے ہم دنیا ہی کو پیدا نہیں کرتے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ دنیا موجود نہیں تھی، لہٰذا یہ کہنا بھی غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنے کے مظاہر میں یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ زندہ ہیں۔ اردو کتابوں میں کتاب آپ کو ملتا ہے مسئلہ حیات النبی، آپ جان لو
آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ کہ خود نبی نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، آپ نے کہا پورے انبیاء زندہ ہیں، قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، کیا ہماری طرح کھاتے پیتے نہیں؟ وہ تو برزخ کی زندگی ہے، اس زندگی کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انتقال کر گئے، عام انسانوں کی طرح انتقال کر گئے، اللہ نے کتنی جگہ فرمایا انک میت و انہم میتون۔ لہٰذا دیکھتے ہیں جلسہ ہوتا رہتا ہے، اس جلسے کا نام ہوتا ہے جشن آمد رسول۔ تقریریں سب ہو جاتی ہیں، آخر میں پورے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا بولے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر کھڑے ہو کر آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایسی گستاخی۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں ہیں، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زندہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، آپ کو پکارنا یہ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے حیدرآباد کے چار مینار کے پاس ایک بازار میں ہم چوڑیاں لینے گئے، وہ دن پتہ نہیں کون سے دن نہیں معلوم ہے، وہ بھی شاید بدعتی تھا، وہ ہم کو سمجھانے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہیں، اب ہیں اس طریقے سے نعوذ باللہ فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو کے مظاہر میں آپ کی قبر پر گنبد بنانا، اللہ اکبر۔ جس نبی نے، ایسی روایت آتی ہے اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے، وفات سے 5 دن پہلے آپ نے کیا کیا؟ اپنے چہرے سے خمیس کو ہٹایا، اچانک بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی دور اندیشی دیکھو، اللہ کے نبی اپنی امت کو یہود و نصارہ کی روش سے کیسے بچانا چاہتے ہیں۔ اے میری امت کے لوگوں، میرے مرنے کے بعد میرے قبر کے ساتھ وہ نہ کرنا جو یہود و نصارہ نے کیا۔ اللہ کے نبی یہ دعا بار بار کرتے اللہم لا تجل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو تہوار نہ بنا۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دے، وہ کیا کرتے؟ عائشہ کا کمرہ، اللہ کے نبی کا ممبر، دونوں کے درمیان میں بیٹھ کر ماشاءاللہ موطا پڑھاتے رہتے تھے۔ لوگ کیا کرتے؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کو جانے کی نیت کیا ہونا، یہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو جانے کی نیت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جانا۔ بدعتی کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو قبر کی زیارت کی نیت جاتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور بعض بدعتیوں کو ہم نے یہ بھی کہتے سنا مکے میں جلال ہے، مدینے میں جمال ہے، اور بدعتیوں کو آپ دیکھتے ہیں ان کا مدینہ بڑا اہم ہے، مکے سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو گنبد ہرا ہے نا، اس کو دیکھتے ہی جو ہے بدعتی وائبریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کب بنا یہ بھی سن لیجئے، تقریباً 670 پر 8 ہجری میں اس کو بنایا گیا۔ 1253 ہجری میں سلطان عبد الحمید نے اسے ہرا رنگ دیا۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گنبد بنانا عقیدے کی جہالت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں خبر پرستی دنیا کو سکھائی شیعہ نے، خبر پرستی دنیا کو سکھایا جو ہے رافضیوں نے۔ اگر یہ جو ہے شیعہ اور رافضی اس حدیث کو دیکھ لے تو خبر پرستی سے بچ جاتے۔ کیا کہتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا کہیں بھی قبر اونچی ہو تو مکمل طور پر ختم کر دو۔ سوال یہ ہے نبی کی قبر پر گنبد بنایا گیا، اس کو کیوں منہدم نہیں کیا جاتا؟ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ہی سوال کیا گیا۔ ماشاء ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے غیور سلفی بادشاہ تھے، کیا بولتے ہیں دیکھو، اگر یہ ہم گر جائے گا تو ہم اس کو نہیں بنائیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو قبر ہے نا وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں مسجدوں میں قبریں بناتے ہیں۔ کرناٹک کا بیدر کا علاقہ چلے جائیں گے آپ، اہل حدیث مسجدوں کے علاوہ ہر جگہ وہ قبر ہے، دائیں بائیں سامنے پیچھے۔ اور ہندوستانی مسجدوں کی 2 بڑی خراب عادتیں، ایک تو یہ ہے کہ مسجد سے قبرستان کو جوڑ لیا جاتا ہے اور مسجد کو بیت الخلاء سے نعوذ باللہ جوڑ لیا جاتا ہے۔ لہٰذا صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں مسجد نبوی کو ہر طرح کی خرافات سے بدعات سے دور ہونا چاہیے۔ دیکھو ذمہ داروں کو چاہیے کہ فتنے کے بغیر اس کو مکمل طور پر ہٹائیں۔
لہٰذا گنبد خضرا کو توڑا نہیں گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر توڑا جائے تو اس سے بڑا فتنہ ہوگا۔ مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ توحید کی پاسبان ہے اور سنت کو مکمل طور پر یہ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے جو مدار، یہ بھی اہم ہے۔ آپ کی شان میں غلو سے بھری ہوئی نظمیں، قوالیاں، اشعار۔ آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعراء پیدا کیا نا، ایسے شعراء قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتے۔ حسان رضی اللہ عنہ بہترین شاعر اللہ کے نبی کے زمانے کے، ان کا ایک شعر پلڑے میں رکھو، دنیا میں آپ کے تعریف کرنے والے جتنے شعراء ہیں ان کے جو ہے کلام کو ایک پلڑے میں رکھو، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے شعراء بھی حضرت حسان کے ایک شعر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں چاہے قوالی ہو، نظمیں ہوں، کچھ بھی ہوں، ہر شعر میں نعوذ باللہ کچھ نہ کچھ کیا ہے، مکمل طرب و بھرا ہوا ہے۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، اس پر ہری جالی ہے، اس کے اوپر بھی نعوذ باللہ قصد بردہ کے اشعار لکھے گئے۔ لہٰذا یہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، یہ بھی جو ہے شرک سے بڑا ہوا شعر ہے۔ لہٰذا وہ نظمیں، وہ قوالیاں، وہ اشعار جس میں شرک ہے، بدعت و خرافات ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج کے خطبے کی آخری چیز ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو کرنے کے مظاہر میں میلاد منانا ہے۔ میلاد کھلی بدعت ہے، گمراہی ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، نصارہ کی مشابہت ہے، اور ایسی وعید ہیں۔ ہمیں تو دکھ ہوتا ہے جتنے لوگ میلاد منانے کے لیے جائیں گے، اگر بغیر توبے کے مر جائے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں حوض پر بیٹھا رہوں گا، میری امت آئے گی تو اللہ کے تو کیا فرشتے کیا کریں گے؟ ان کو واپس کریں گے، جاؤ جاؤ ریٹرن جاؤ۔ تو نبی کا دل مار لے گا، میری امت میری امت۔ تو اس فرشتوں سے کہا جائے گا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ کیا کیا تھا؟ دنیا میں بدعتیں ایجاد کی تھیں۔ یہاں دنیا میں ہرے جھنڈے لے کر کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر نعوذ باللہ اگر اللہ کے نبی کے حوض کوثر سے اگر کوئی دھتکار دیا جائے، اس سے بڑھ کر نعوذ باللہ کیا ہوگی۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، یہ میلاد النبی شاید تقریباً 600 یا 700 سال بعد شروع ہوا ہے۔ یاد رکھیے، لوگ میلاد النبی کے لیے قرآنی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ کیا قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب ضلالت ہے؟ اور اسی طریقے سے سنت کو پیش کرتے ہیں، بولتے ہیں ابو لہب رسول اللہ پیدا ہوئے تو 2 لونڈی آزاد کیا۔ ارے آپ کو ابو لہب کا عمل پسند ہے جس کا نام لے کر اللہ نے بددعا فرمائے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا سہارا لے کر نعوذ باللہ لوگ یہ مناتے ہیں، اور دیکھتے ہیں نہ نبی کا عمل ہے، نہ حدیث ہے، نہ اسلاف کا عمل ہے۔ اس کو فروغ دینے میں سب سے بڑھ کر جہالت ہے، نبی کے مقام و مرتبہ سے ناواقفیت ہے، اور اس کو پھیلانے میں بدعتی علماء کا بہت بڑا کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، اور بدعت کو فروغ دینے میں سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ بدعتیوں کو اپنے برے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ 1-2-3 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے سے بدعت کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پورے خطبے کا میرا خلاصہ ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ سنت کو لازم پکڑو۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ہمارے معاشرے سے بدعت کے خاتمے کے لیے ہمیں بدعت سے، بدعتیوں سے دور رہنا چاہیے۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ جب اپنے بیٹوں کو لے کر گھر کے باہر جالتے، بیٹے ہو یاد رکھ لو، اپنے انگلیوں کو اپنے کان میں رکھ لو، کہیں کسی بدعتی کی آواز تمہارے کان میں پڑ کر تمہارا دین غارت نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آ کر بولا، اے عبداللہ، میں تم کو قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، نہیں، میں تمہاری زبان سے کوئی ایک سننا بھی نہیں چاہتا، حالانکہ بدعتی کی زبانی قرآن کی آیت سن لے تو کیا ہوتا؟ اللہ اکبر! کیسے تھے امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کہنے لگے، جس آیت کو تم میرے سامنے پڑھو گے نا، اگر اس آیت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاؤں تو کیا کروں؟ لہٰذا بدعت کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ جیسے میں نے کہا، ہماری ساری صلاحیتیں، کتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے، اور ایک بات بھی ہے، سیاست میں رہنے والے مسلمان میلاد النبی کو فروغ دے رہے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے،
اسی طریقے سے سیاست میں رہنے والے مسلمانوں کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں کیسی غیر سنجیدگی ہوتی ہے، نبی کا نام لے کر نعوذ باللہ ناچا جاتا ہے، اور کتاب و سنت کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا؟ جس گھر میں بدعت و خرافات ہوتے ہیں اس گھر سے لڑکی لینا بھی نہیں، اس گھر میں لڑکی دینا بھی نہیں چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم بہو لاتے ہیں توحید پرست ہونا، اگر ہم بہو لاتے ہیں کتاب و سنت کی پابند ہونا، اگر کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی اگر ہمارے گھروں میں آ جائے، ہمارے گھروں میں نعوذ باللہ بدعت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو بنیاد بنا کر شادی کرو، سب سے پہلے دین میں عقیدہ آتا ہے، لہذا عقیدے کی سلامتی بہت ضروری ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے سلفی مساجد میں بدعت کے بارے میں بولنے کی ضرورت ہے، یہ بات بھی سن لیجئے۔ اگر آج ہم نے اپنے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو بدعت سے نہیں روکا، دلوں کے بدل دینے میں کوئی ضرورت جو ہے لگتی نہیں لگتی۔ لہٰذا شرک و کفر بدعات، اس سے اپنے گھر والوں کو مکمل طور پر بچاؤ۔ بدعت کی جو ہے اکھاڑ پھیننے میں کتابوں کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ ربانی علماء سے بھی دوستی کرنا چاہیے۔ اس ممبر پر کھڑے ہوئے میں جمعیت و جماعت تمام علماء سے گزارش کرتا ہوں، اجتماعی کوششوں کے ساتھ ساتھ ہر آدمی کے انفرادی کوشش کرنے سے بھی الحمدللہ کامیاب بنتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر حکمت کے ساتھ، ہمدردی اور پیار کے ساتھ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوتوں کو پڑھنا چاہیے۔ آج سعودی عرب میں جو بھی عقیدہ توحید کی دعوت، انہی کا کارنامہ ہے۔ ان کا کارنامہ کیا تھا؟ انہوں نے بادشاہوں کو توحید پرست بنایا۔ جب بادشاہ اور ذمہ دار سدھر جاتے ہیں، ماشاءاللہ پوری سوسائٹی سدھر جاتی ہے۔ بدعتیوں کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، بدعت کی طرف لے جانے والے راستوں سے بھی ہمیں مکمل بچنا چاہیے۔ آج کے خطبے کی دو آخری چیزیں ہیں۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ سے ایک آدمی سوال کرتا ہے، شیخ ہدایت ملتی ہے چھن جاتی ہے، ہدایت مل جائے چھن جائے کیا کروں؟ تو علامہ بن باز رحمہ اللہ اگرچہ بصارت سے محروم تھے، اللہ نے بصیرت بہت دی تھی، کہنے لگے تم کو ہدایت ملتی چھنتی، ہدایت ملتی چھنتی، ایسے معلوم ہوتا ہے ہدایت کے ملنے پر تم نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ پوری آبادی میں اللہ نے مجھے اور آپ کو توحید کی نعمت دی، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو پوری آبادی میں رسول اللہ کی اتباع کرنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے منہج پر چلتے ہوئے رسول اللہ سے حقیقی محبت کرنے کا اللہ نے ہمیں توفیق دی، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے، علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں توحید پر ثبات قدمی کے لیے، اتباع سنت پر ثبات قدمی کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ سہیل بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں امام احمد کے ساتھ یہ کشتی میں سوار ہوا، کشتی میں جا رہے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ یہ کونے میں اکیلے بیٹھے ہیں، اور اکیلے بیٹھنا بھی دوسروں کو تکلیف دے بغیر یہ بھی سنت ہے۔ بولتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد امام احمد رحمہ اللہ دعا کرنے لگے، وہ دعا یہ تھی، اللہم امتنی علی التوحید والسنہ، اے اللہ تو توحید و سنت پر ہمیں موت دے، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ لہٰذا دوسری جگہ کہتے ہیں، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، جس کی وفات توحید پر ہو، جس کی وفات سنت رسول پر ہو، جس کو اللہ نے بدعت و خرافات سے بچا کر رکھ لیا ہو، اس کی زندگی الحمدللہ خیر سے بھر جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک بات بطور تحدیث نعمت آپ کے سامنے یہ بھی کہنا چاہوں گا، مسجدیں بہت ہوتی ہیں مگر اہل حدیث مسجدیں، سلفی مسجدوں کا اصلاح معاشرہ میں بہت بڑا کردار ہے۔ اگر سلفی مسجدیں نہ ہوں اور سلفی مسجدوں کے علاوہ جو ہے سلفی علماء نہ ہوں، یہ دنیا کیا ہوتی؟ بدعت کے دل میں پھنس کر ہلاک ہو جاتی۔ ان مسجدوں کو ہمیں مکمل طور پر آباد بھی رکھنا چاہیے، اور ان مسجدوں میں توحید کا پیغام، اتباع سنت کا پیغام لوگوں کو بار بار دیتے رہنا چاہیے۔ اسی پر میں اپنی خطبے کو روکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر باقی رکھے، توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی طور پر اتباع کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہماری جمعیت و جماعت کو، سارے مسلمانوں کو ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جو آج میلاد النبی کے محفل میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے بدعتیوں کی ہدایت کے دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کے دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔